اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قرآن کی عظمت پہ بات کی گئی تھی اور اس کے بعد اہل ایمان کی آزمائش۔ ہر وقت ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندوں کو آزمایا ہے، اور کیوں آزماتا اللہ اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ کون اس میں سچے ایمان والے، کون اس میں نفاق پرست منافق لوگ ہیں، سچے ایمان والے ہیں۔ اور اس میں کافروں کی جو باتیں گڑی جاتی تھیں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے کل ان سب کا وضاحت بیان ہو چکا تھا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وصیت کی تھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرو، لیکن جب وہ تمہیں شرک کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرے تو تم ان کی نافرمانی کرو، ان کا تم کہا نہ مانو، کیونکہ والدین کا تعلق صرف دنیا تک ہے، آخرت میں کوئی کسی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے چکر میں ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یہ بات یاد رکھنا کہ آخرت میں کوئی تمہارا مددگار نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی کہ لوگوں میں کچھ ایسے کچے ایمان والے، نا امید مایوس کن ایمان والے ایسے ہیں جو ایک چھوٹی سی آفت کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انسان کے ساتھ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ بیماری ہے، ایک لمٹ ہے اس کی، خوشی ہے، ایک اس کی لمٹ ہے، غم ہے، ایک لمٹ ہے۔ آنے والے وقت پہ غم ختم ہو جائے گا، اگر کوئی اچھا خوشحال ہے اس کی خوشی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی اقتدار کا جوش سوار ہے اس سے اقتدار بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے اس ملک میں آج حکمرانوں کے اقتدار کا جوش سوار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنگال میں شکست دے دی، اس کا اقتدار ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پرانی مثالیں بیان کری تھی کہ تم سے پہلے فرعون گزرا تھا، اس نے بھی اقتدار کے مارے بڑا سا دھرمی دکھائی تھی، اور جو ہے اس نے بھی خدا کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے بھی اللہ کے بندے کو پریشان کیا تھا، اللہ کے انبیاء کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو محدود حکومت تھی اس کو تباہ کر دیا۔ تو انسان کے ساتھ خوشی ہو چاہے غم ہو، ایک محدود ہر چیز کی حد ہے۔ یہ قیامت جو موت کے بعد کوئی بھی چیز محدود نہیں، وہ سب لامحدود ہے۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی جزا اور اس کے ساتھ اچھے برتاؤ ہمیشہ کے لیے، جنت اس کی ہمیشہ کے لیے۔ لیکن وہ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے تو اس کے لیے جہنم بھی ہمیشہ کے لیے طے ہے، وہاں کوئی محدود کی بات نہیں ہوگی، وہ لامحدود ہے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ محدود ہے۔ یہ کل بات ہو چکی تھی۔ اب جو بات آج ہونی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان تینوں نبی کے حالات بھی بیان کیے، ان تینوں نبی کے جو قوم کے حالات تھے وہ بھی بیان کیے، ان تینوں نبی کی قوم کے ساتھ کیا اللہ نے کیا سزا دی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آج کے درس میں بیان ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام شرک کے خلاف سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانے والے نبی تھے۔ نوح علیہ السلام جب شرک عام ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی، حالانکہ یہ کوئی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی پہلے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا کب آئے؟ جب شرک پرستی عام ہو گئی تھی۔ اب شرک پرستی اور بت پرستی کیسے عام ہو گئی؟ جب آدم علیہ السلام کی 2 نسل کے بعد جب لوگ مرنے لگے تو شیطان انسان کی شکل میں آدم علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آنے لگا، تو یہ کہنے لگا کہ تمہیں فلاں آدمی تو کیسا تھا،
تو انسان کہتا ہے فلاں بہت اچھے تھے، یہ بہت اچھا تھا، اچھا برتاؤ تھا، اچھا اخلاق تھا. تو شیطان کہنے لگا کیا تم ان کو یاد نہیں کرتے؟ کیا تم کو یاد نہیں کرتے؟ تو انسان کہتا ہے کہ ہاں میں انہیں یاد کرتا ہوں. تو کس طرح اس وقت شیطان نے کہا کہ یہ پتھر کی تم ان کے حساب سے اسٹیچو بنانا شروع کر دو. تو اسٹیچو بنانا شروع کر دیا. پہلے بنایا جب یاد آتی تھی لوگ فوٹو دیکھ لیتے جیسے آتی ہے موبائل میں جو فوٹو میں جب کسی کے والدین انتقال ہو جاتا ہے، کسی اولاد انتقال ہو جاتا ہے، جب بھی والدین یا اولاد کی یاد آتی ہے تو آج کے لوگ دیکھ لیتے ہیں. اسی ٹائم یہ بھی معاملہ تھا. تو وہ دھیرے دھیرے بت پرستی بن گئی، شرک پرستی ہو گئی، بت پرستی بننے لگی. لوگ اسی کے آگے سجدہ کرتے تھے اور اس نیت سے سجدہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، یہ ہمیں اللہ تک کے پہنچانے والا ہے. جیسے آج کے ہمارے بعض حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ یہ بزرگ صاحب جو ہیں یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، اگر ہم نے ان کو راضی کر لیا گویا کہ اللہ کو راضی کر لیا. حالانکہ اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ سے تعلق ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. انڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں، ڈائریکٹ تعلق ہے. آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ اللہ کے آگے مانگیے، اللہ توبہ قبول کرے گا. آپ یہ کہیے کہ فلاں بزرگ اللہ کے قریب ہے، حالانکہ وہ خود اس ٹائم اللہ کا محتاج ہے. وہ اس ٹائم اللہ کی رحمت ہے، وہ خود محتاج ہے. وہ خود اس ٹائم اڑا ہوا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا حشر میں، میرا کیا بنے گا حشر میں. وہ اس ٹائم خود سوچ رہے ہیں. لیکن آپ اس کو ذریعہ بنا کر کے آپ کریں گے، اس کا کیا یہ شرک ہے، یہ دلی شرک ہے. یہ بھی شرک اللہ کے قابل قبول نہیں. یہ اس شرک پہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. اسی طرح جب شرک پستیام ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. اچھا پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 1000 سال کی تھی. 1000 سال. اور جو نبوت جو ملنے کی عمر ہوتی ہے وہ 40 کے پار ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت ملی وہ 40 کے پار ملی. حضرت نوح علیہ السلام جو نبوت ملی وہ 40 کے پار ملی. لیکن سب سے زیادہ جو محنت اپنی قوم پہ جس نبی نے کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام. سب سے زیادہ عمر پائی، 950 سال تک محنت کی، لیکن مشکل سے 80-85 لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے نوح علیہ السلام. اسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا. اب وہ ان میں 1000 سال رہے، 1000 سال میں رہے اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، یعنی کہ اللہ کے بندے کا اللہ کا تعارف کرایا. لوگوں کو دعوت دیتے رہے تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. لوگ شرک میں ملوث تھے. ویسے آج اگر کوئی انسان غلط کام میں ملوث ہے، ملا ہوا ہے، اور اس کے سامنے اگر سچائی بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے تم اپنا کام کرو، اپنے کام میں مطلب رکھو، جو میرے من میں وہ کریں. یہ جو ڈائلاگ ہے جو میرے من میں کری وہ پرانی سے چلا. اسی لیے جب نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا تو دعوت کے کام میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم کس کو پوجا کرتے ہو؟ حالانکہ تم یہ بت جو بناتے ہو یہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، انہیں تو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن دیتے ہو، تم انہیں کو پوجا کرتے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی طرح عبادت کرو. تو وہ قوم نے نوح علیہ السلام کی نہ مانی، ان پر ظلم کیا، تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو مار پیٹ نہ کھایا ہو. ہو سکتا ہے 1-2 نبی ہے، سلیمان علیہ السلام میں اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی، لیکن ان پر کوئی ظلم جاتی لیکن ان کو اللہ نے حکومت دی اور حکومت کی وجہ سے لوگ ان کے ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے تھے. باقی جو اور نبی تھے ان پر آزمائش ہوئی تھی. اسی لیے جب آزمائش ہو گئی انہوں نے بہت تنگ آ گئے، دعوت دے کر کے لوگوں کو 9.5 سال کسی کو سمجھانا کوئی آسان بات ہوتی ہے. آپ کسی ایک انسان کو بٹھا کر 1-1.5 گھنٹہ سمجھا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. اگر واقعی بات مان لے سمجھا کامیاب، ورنہ وہ واقعی بات نہ مان سمجھا پریشان. لیکن وہ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے کو اللہ کا تعارف کرائیں. اسی لیے انہوں نے 9.5 سال لگا دیے اور جو ہے اپنی قوم محنت کی. اس میں نتیجہ کہ 85 لوگ 80-85 لوگ کم سے کم 80-85 لوگ ایمان قبول کیے، ان کے اوپر ایمان لے کر گئے تھے. جب ظلم زیادتی ہونے لگی تو اللہ کے کیا نام نوح علیہ السلام نے دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم ظالم، مجھے اس قوم سے نجات دے دو.
تب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح اب تو ایک کشتی بنا، کشتی ناؤ بنا۔ تو وہ ریتیلا میدان تھا، اس پہ کشتی بنانے لگے نوح علیہ السلام، تو اللہ کے نبی تھے، انہیں اللہ کا وعدہ پتہ تھا یہ پورا ہونا ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہونا ہے۔ جو کفر تھے، اہل مشرک جو تھے، وہ مذاق اڑانے لگے، اے نوح نہ پانی ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، تم ناؤ کس میں چلاؤ گے؟ ایک سوال تو ہے نا، جب تم ریت میں جب ناؤ بناؤ تو تم ناؤ کس میں چلاؤ گے؟ لیکن نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے گئے، جب کشتی جب تیار ہو گئی تو قوم اتنی بڑی ظالم تھی، اس ناؤ پہ چڑھ کے انہوں نے نجاست پھیلانا شروع کر دیا، لیٹرین کرنا شروع کر دیا، گندگی پھیلانا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام بڑا پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایسی بیماری دے دی کہ وہ جب تک وہ اپنی گندگی اٹھا کے اپنے بدن میں مل نہ ہے، اس کو شفا نہیں ملے گی۔ اللہ کی زیادہ نا، جس چیز میں چاہے شفا دے، جس میں چاہے بیماری دے، تو اس سے ذریعے وہ ناؤ کیا ہو گئی؟ صاف ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہارے پر جو ایمان لانے والے ہیں ان سب کو کشتی میں کر دو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جتنے لوگ کشتی میں آ گئے تھے ان کو اللہ نے چھوڑ دیا، باقی جو کشتی کے باہر تھے ان کو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو طوفان نے آ کر کے چپیٹ میں لے لیا، پانی کا طوفان آیا چپیٹ میں، سب کو بہا کے لے گیا۔ کیوں بہا کے لے گیا؟ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے، وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن جو انسان خود ظلم کرے اپنے اوپر، جو انسان اللہ کی دھرتی میں رہ کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بھائی آپ کا کوئی انسان کھا رہا ہے، آپ کی تھالی میں چھید کرے، کیا ظلم نہیں ہے؟ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، اور ہم اسی کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، تو یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم معاف ہونے کرنے والا نہیں ہے، یہ غداری ہے، یہ مسلمانوں میں بھی غداری ہے، کہ مسلمانوں کے زمان میں کچھ ہوتا ہے اور دن میں کچھ ہوتا ہے، اسے غداری کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے، اس لیے ان کو سزا دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس کو نجات دی؟ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کو نجات دی۔ اصحاب السفینہ، سفینہ کہتے ہیں ناؤ، کشتی کو، کشتی والوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو پوری آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، عبرت بنا دی، کہ جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے گا وہ محفوظ رہے گا، دنیا میں محفوظ رہے گا، آخرت میں بھی محفوظ رہے گا۔ جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے گا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائے گا، وہ دنیا میں بھی محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دی۔ دیکھو کس طرح ہم نے ایک کشتی والوں سے بچا رکھا، باقی کشتی جتنے ارد گرد تھے، منافق تھے، کافر تھے، مشرک تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، صرف وہی لوگ بچے جو اللہ پر ایمان۔ تو کیا اس میں نشانی اللہ کی نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی باڑھ آئی، باڑھ کیا کرتی ہے؟ باڑھ کو ہی نہیں پتہ میں کہاں ہے نہ کہاں نہیں آنا، وہ جہاں چاہتی ہے وہاں چلی جاتی۔ تو یہ باڑھ تھی، نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے باڑھ بھیجی تھی، لیکن آخر کیا کرشمہ ہوا، کیا اللہ قدرت تھی کہ صرف کشتی والے بچ گئے، باقی سب کے تباہ ہو گئے؟ تو کیوں؟ یہ اللہ کا حکم تھا، جو کشتی میں رہے گا وہ سب بچ جائیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے وہ سب بچ جائیں گے۔ اب بات چلیے ابراہیم علیہ السلام کی۔ و ابراہیم، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسے ڈرو۔ اب بات ابراہیم علیہ السلام کی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دعوت دینا شروع کری، پہلے باپ سے کام شروع کیا، تو باپ نے ان کے تکفیر کی، انکار کیا کہ بیٹا ہم تو کاروبار کریں بت پرستی کا، یہ ہمارے باپ دادوں کی روایت سے چلا آ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ افطرا ہے، یہ بڑی بات ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ باپ نے کہا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام جب باپ کی دکان پہ گئے، جب بت رکھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ابھی ہوئے نہیں تھے، وہ ان کے ذہن میں تھی آخر کیا بات ہے، لوگ اپنے ہاتھ سے بت بنانے، اپنے ہاتھ سے بت بنانے اور اسی کی پوجا کریں، کون سی آپ کھلانا بات ہے بھائی انسان اگر یہ مائک بنا رہا ہے تو کیا یہ مائک کی پوجا کرنے لگے گا؟ یہ کوئی عقیدہ بات ہے؟ بالکل آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، آپ اسی پوجا کر رہے ہو، کیا عقیدہ بات ہے؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے آزمانے کے لیے کیا کیا، اس بت کے آگے کھانا پانی رکھ دیا، تو اس بت سے کہا اگر تم کھا سکتے ہو تو کھاؤ، پی سکتے ہو پیو۔ نہیں ہوا، جب حاضر آئے تو کہا ابا جان یہ کھانا رکھا ہوا ہے، اگر یہ واقعی میں کھوتا تو کھانا کھا کے دکھائیں،
کھانا چوہا کھا رہا ہے، اگر ایک باغ ہوتا ہے تو یہ چوہا ہٹا کے دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اے میرا بھائی جو چیز اپنے اوپر خود قادر نہیں ہو سکتی وہ آپ کو کیا رزق پہنچائے گی؟ جو اپنے آپ پر خود قادر نہیں ہو سکتی، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتی، وہ کیا کو نقصان پہنچائے گی؟ یہ آدھے سمجھ گئے تھے یہ جو ہے اور کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے. ٹھیک، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبوت ملی، اللہ تعالیٰ جب نبی بنایا ان کو، تب قوم سے اپنی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سب کا مالک خالق ہے، اللہ کی عبادت واتقوہ، اور اس سے ڈرو کیونکہ اس کا جب پکڑ ہوتی ہے بڑی مضبوط پکڑ ہوتی ہے. جب ڈھیل دیتا ہے پوری ڈھیل دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو پوری دنیا کے لیے عبرت بن جاتی ہے. اور آخرت میں بھی وہی تمہارا کارساز، وہی تمہارا مددگار. یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے کہا. لیکن تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جانتے ہو. تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں کوئی علم ہے دنیا کا، کوئی علم ہے آخرت کا، کہ مرنے پر یہ نہیں ہے کہ زندگی پوری ختم ہو جائے، ہرگز یہ نہیں ہے. مرنے پر یہ کہ زندگی، اصل زندگی تب شروع جب آدمی مر کے جاتا ہے. اصل زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ جب آدمی مر کے جاتا ہے. اب یہ انسان کی زندگی جو دنیاوی ہے یہ امتحان کی، اس میں انسان کیا کرے گا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، وَاتَّقُوا، اور اس سے ڈریں، اس کا لحاظ کریں. اس لیے کیونکہ یہی انسان کی آخرت کا ذریعہ ہے، باقی کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہاری بہتر ہے کہ تم جانتے. اگر تمہیں یقین ہے کہ آخرت پہ یقین ہے اور اس پہ یقین ہے تو تمہیں کیا بہتر ہے؟ تم اللہ کی عبادت کرو. اگر تم اپنے اوپر خود ظلم کرنا چاہتے ہو بھائی شرک کرو، شرک پرستی کرو، تاریخ گواہ ہے، انبیاء کے قومی گواہ. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری عبادت کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تم گڑا ہوا جھوٹ کرتے ہو، مطلب چھوٹی باتیں کرتے ہو کہ بھیا یہ سورج کا خدا ہے، یہ چاند کا خدا ہے، یہ پانی کا خدا ہے، یہ اس کا بھگوان ہے، اس کا. یہ بڑی باتیں نہیں ہیں بھائی. تم ایک انسان کو ایک بت بڑا بنا رہے ہو کہہ رہے ہو سورج کا بھگوان ہے، ایک کو چھوٹا بنا رہے ہو چاند کا بھگوان ہے، کو اور چھوٹا بنا کہہ رہے ہو کہ یہ پانی کا بھگوان ہے، بارش کا بھگوان. جب بارش چاہیے تو اس سے آگے جھکو، جب پانی جب دھوپ چاہیے اس سے آگے جھکو. بھائی سورج چاند ستارے اللہ کی نشانی ہے نا، اللہ کی نشانی ہے. یہ تو جھوٹ ہے، گڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ اللہ پر سراسر تہمت ہے. پھر اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک تم جن کو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وابتغوا عند اللہ رزقا، تمہیں رزق چاہیے تم اللہ کے سامنے تلاش کرو، اللہ کے سامنے رزق تلاش کرو. تم انہیں اپنا خدا کہتے ہو، یہ اپنے خود کے مالک نہیں ہے، اپنے اوپر نہ مکھی، نہ اپنے اوپر سے مکھی ہٹا سکتے ہیں، نہ چوہا بھگا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ تمہیں رزق کہاں سے دیں گے؟ تم خود ان کے اوپر چڑھاوا چڑھتے ہو، ہر چیز کرتے ہو، کہ تمہیں رزق کہاں سے دیں گے؟ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فابتغوا عند اللہ رزقا، کہ تم جو اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو. ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدہ کرو، اس کے آگے نماز پڑھو، اس کے آگے رکوع کرو، اس کے آگے دامن پھیلاؤ، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. وَاشْكُرُوا اللَّهَ، اور اس کا شکر ادا کرو. جب تمہیں رزق مل جائے اس کا شکر کرو. اللہ سے زیادہ لینا ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا شروع کر دو، بس اللہ تمہیں زیادہ دے دے گا. جہاں انسان نے اللہ کی ناشکری کری تباہی وہیں شروع ہو گئی. جہاں انسان اللہ کی ناشکری کری، ایک روٹی مل گئی الحمدللہ مجھے کھانے مل گئی. ورنہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں، جو پیاسے رہتے ہیں، جن کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا. یہ اللہ کا شکر جتنا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں دے دے گا، بڑھاتا رہے گا، تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے. حالانکہ رزق اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہے، انسانی زندگی انسان رزق سکتا ہے، لیکن ان کا رزق بڑھتا رہے گا جو اللہ کا شکر کرتا رہیں گے. اور جنہوں نے ناشکری کری تو رزق ان کو اتنا ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر سزا ملے گی کہ ہم نے تمہیں رزق تمہیں میری ناشکری کیوں کی. الیہ ترجعون، اور اسی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ ہے میں علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، اور تمہیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہ 3 کام کرو. پہلا اللہ کی عبادت کرو،
اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ 3 کام کرو گے تو تمہاری آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ تو کچھ اور نہیں ہے۔ اب پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی قوم کو تنبیہ کر رہے ہیں، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم نے ان سب چیزوں کو جھٹلایا، اگر تم نے ان سب چیزوں کو جھٹلایا، ان سب کا انکار کیا، تو یاد رکھو تمہارے انکار پر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج تو جو مشرک انکار کرتے ہیں خدا کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے کرشمے کو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے کتنی قوموں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ آگے فرما رہے فقط کذب امم من قبلکم، حالانکہ تم سے پہلے کتنی قوموں کے نے اللہ کا انکار کیا، لیکن ان کا کیا ہوا؟ کوئی پانی میں بہہ گیا، کوئی دھس گیا، کوئی کسی کے اوپر پتھر برسا دیے، کسی پر آگ برسا دی، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ ملاوٹ کی، جس نے جو ہے تکبر اختیار کیا، اللہ نے اس کو دنیا میں ہلاک کر دیا۔ اور یہ نہیں کہ دنیا میں ہلاک کر کے چھپا دیا، دنیا کے میں جتنے بھی بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے عبرت کا نشان بنا دیا، چاہے فرعون ہو، چاہے حامان ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو۔ قرآن کی تلاوت کریے تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے اپنے اوپر، جو ظلم کرتے تھے عوام پر، رعایا پر، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے عبرت کا نشان بنایا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام بتایا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسولوں پر صرف اور صرف پہنچانا، کوئی اور کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا؟ پہنچانا۔ میں یہاں درس دے رہا ہوں، ہمارا کام کیا؟ ہماری نیت کیا؟ ہمارا نیت ہے کہ اس قرآن کو لوگوں تک سمجھانا، اس قرآن کو سمجھانا، ہماری کوئی اور نیت ہے۔ اسی طرح انبیاء کی کیا نیت؟ انبیاء کی نیت ہے کہ ہم بس آئے ہیں اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ اللہ نے اس امت کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے اس امت کو اسی لیے بھیجا کہ یہ امت جو ہے غیروں میں چل پھر کر کے اللہ کے دین کو بچائیے۔ جب تک یہ قوم، جب تک مسلمان اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، تو اس مسلمان کے سانسیں چلتی رہیں گی۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسین ندوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیں، ایک دفعہ ملاقات ہوئی سے حضرت نے مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹا جب تک دین کا کام ہندوستان کی سرزمین میں چلتا رہے گا، ہندوستان کے مسلمانوں کی سانسیں چلتی رہیں گی، ورنہ تو پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے، صرف وہی لوگ جی پائیں گے جو اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ اب ہمارا کام یہی ہے، ہمیں دین کی بقا کے لیے کام نہیں کرنا ہے، ہمیں دین کی بقا کے لیے کام نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی بقا کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت برقرار رہے، ہمارے گھر برقرار رہے، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، قرآن محفوظ ہے، تو کیا کام کرنا ہے؟ اسی قرآن سے، اسی مسجد سے اللہ کے دین کی بات کو دوسروں تک کے پہنچانا ہے، تو محفوظ رہی، ورنہ کوئی چیز محفوظ نہیں رہی۔ جو بھی جگہ اللہ کی ذکر سے خالی ہوتی ہے وہ جگہ ملعون ہوتی، لعنت ہوتی اس جگہ پہ۔ ہمیں بھی اس مسجد میں اللہ کی تلاوت، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ جس طرح نبی کا کام تھا، اب نبی تو آنا نہیں ہے، اب ہمارا کام ہے۔ ہمارا بھی کام کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ، جیسے رسولوں کا کام تو پہنچانا، ایسے ہمارے کام کیا ہے؟ اللہ کے دینوں کو پہنچا دینا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے، اولم یروا کیف یبدئ الخلق یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ بعد میں پیدا کرے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر لیا ہے اور جب ہم جل گئے، راکھ ہو گئے، بھن گئے اور کیڑے کھا گئے یا پھر کوے کھا گئے، تو اللہ میں کیسے پیدا کرے گا؟ حالانکہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی بھی چیز نہیں بنتی اس میں دقت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، جب کمپنی والے پہلی بار موبائل لانچ کرتے ہیں تو اس میں دقت یہ پڑتی ہے کہ کیمرہ کتنا ہونا چاہیے، ڈسپلے کتنی بڑی ہونی چاہیے، بٹن کیسے ہونا چاہیے، فنگر پرنٹ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب موبائل بن کے تیار ہو گیا اور جب پھر موبائل ٹوٹ جائے تو کیا کمپنی والے مشکل ہے موبائل بنانا؟ کوئی مشکل نہیں، ایگزامپل رکھا ہوا ہے، بنا دیا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کر دیا، انسانوں کو بنا دیا۔ اب چاہے انسان مرنے پر چاہے جلے، چاہے سوکھ گئے، چاہے دفن ہو، چاہے بہیں، چاہے تین کپڑے کہیں، اللہ کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے،
دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اس کو دوبارہ اور دوبارہ پیدا کرے گا. ہر انسان آتا رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا, اے اللہ تو قیامت کے دن کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا, کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا. ہے اللہ کا نبی لیکن سوال کا چل ایمان کی مضبوطی کا سوال چل رہا ہے. اللہ نے کہا اے ابراہیم کا تمہیں میری تقریر میں شک ہے. اللہ نے سوال کیا تو ابراہیم السلام نے کہا نہیں اللہ, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے, میرا دل مطمئن ہو. کیونکہ کوئی بھی چیز آپ سامنے دے دے تو سامنے پہ آپ کو یقین ہو جائے گا, کیونکہ غیب پہ یقین جلدی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم السلام وہ خلیل تھے, ان کا تو یہ فرض تھا کہ وہ اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں, اللہ کی بات مان لیتے ہیں. خلیل دوست سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, مان لیتے ہیں. لیکن اللہ کو پیش کرنا تھا آنے والی قوموں کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم 4 پرندے لو, ان 4 پرندوں کے بوٹی بوٹی کر دو اور ہر پار میں ایک بوٹی رکھ دو, ایک بوٹی ہر پار میں رکھ دو, اور پھر چاروں کو ایک بار بلاؤ, چاروں اپنے آپ پہلی طرح سے اٹھ کے چلے آئیں گے. ہم اسی طرح لوگوں کو پیدا کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم چل جائیں گے اور راک ادھر اڑ جائے گی, ادھر اڑ جائے گی. نہیں, یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل سیروا فی الارض, اے نبی آپ نے سے کہا کہ تم زمین میں چلو پھرو. کیوں چلو پھرو؟ فانظر کیف بدأ الخلق, تاکہ تم دیکھو اللہ نے کس طرح پہلی بار لوگوں کو پیدا کیا. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة, پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی دنیا میں جتنی چیزیں سب اللہ نے پہلی بار جو پیدا کری ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب جو اس پر ایمان لے آئے گا اور اس پر جو اب آپ کی ذمہ داری ہے اس پر ایمان لے, اس پر انکار کرو. جس کا پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ جو ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان چاہے انکار کر دے. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس کو چاہے رحمت کرے, جس کو چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رحمت کرے, رحمت دے, جس کو چاہے عذاب دے. جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف کہا جاتا ہے کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا, زنا ہو, بدکاری ہو, جواری ہو, شرابی ہو, نفاق ہو, کوئی بھی گناہ ہو, سب معاف, سب ایک نئے وقت میں معاف ہوئیں گے, لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. اس زمین پر جو وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھ سکتا ہے, باقی کسی کے لیے کوئی یہ زمین جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان شرک کے ساتھ جی رہا ہے, گویا کہ ویسے کہہ رہا ہے کسی کی تھالی میں کھا کے اسی تھالی میں چھید کر رہا ہے, اسی کھا رہا اسی کا انکار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون, کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رحم کرے, جس پر چاہے عذاب دے, اور اسی کی طرف لوگوں کو لوٹ کر جانا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں سے وما انتم بمعجزین فی الارض, اور تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے زمین میں, اور فی السماء, اور آسمان میں. یعنی تم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے گھر کو جلا دے یا قرآن کو جلا دے یا مسلمانوں کو قتل کر دے یا معاملہ کی شروعات کر دے, مسلمانوں کو ظلم کریں, تشدد کریں, انبیاء علیہ السلام کو قتل کریں اور صحابہ کے ساتھ ظلم کریں, اور مسجدیں توڑ دی جائیں, ان کو مندر بنا دی جائیں, اذان میں پابندی لگا دی جائیں, نماز میں پابندی لگا دی جائیں, تازہ پابندی لگا دی جائیں, اگر تم اس نیت کے ساتھ کرو کہ ہم اللہ کو مجبور کر دیں گے, عاجز کر دیں گے, اللہ کیا کرے وما انتم بمعجزین فی الارض, نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں, ولا فی السماء, نہ تم آسمان میں کر سکتے ہیں. ہاں اگر تم یہ سارے حرکتیں کر رہے ہو, اگر اللہ کی جو نشانیاں ہیں, اللہ کی جو جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کی جو کتاب ہے, جو اللہ کی حرمات کی چیزیں, اگر تم ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرو تو یہ یاد رکھنا وما لکم من دون اللہ من ولی و نصیر, اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز, نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. آج کے لوگ حکومت کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی کو برا کہتے ہیں, اللہ کو برا کہتے ہیں, مسجدوں پر پابندی بات کرتے ہیں, اور میک کی پابندیاں بات کرتے ہیں, اور مسجدوں کے تالے بات کرتے ہیں, اور اللہ کے لیے بندے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت ان سے راضی ہے, اسی لیے یہ لوگ کرتے ہیں کہ حکومت ان سے راضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر,
کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا کارساز نہیں ہوگا۔ تم جن کو دکھاوے کرو جب تمہارے پاس سے ہڈیاں ہی ہیں، ہڈیاں میں تمہیں پہچانیں گے نہیں تم ہو کون، تم کون، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آخرت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانا۔ جس طرح جس کو آدمی پازیٹیو پایا جائے اور اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے، نہ اس کے نہ باپ اس کے قریب جاتا، نہ اس کی ماں قریب جاتی، یہی سلسلہ آخر میں ہوگا کہ جب انسان اعمال نامہ کے لیے میدان محشر میں کھڑا ہوگا، نہ اس کا باپ اس کو جانے گا، نہ اس کا بھائی جانے گا، نہ اس کی بیوی جانے گی، نہ اس کے بچے جانے گے، نہ اس کی بہن جانے گی، نہ اس کی ماں جانے گی، کوئی نہیں جانے گا سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں۔ جب بھاگیں ادھر ادھر بھاگیں، سب ادھر ادھر بھاگیں، اور جب اچھے اعمال کا نتیجہ آئے گا تو سب جاننے لگیں گے۔ مثال جب کوئی مشکل میں پہنچتا ہے تو سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی کورونا پازیٹیو پایا گیا تو سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر رپورٹ نگیٹو آ گئی بس ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ یہی ہے یار آخرت کا، یہ دنیا میں نے دکھا دیا ایگزامپل، آخرت میں یہی ہونا۔ اب کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے معجزات کا اور اللہ سے ملاقات کا جنہوں نے انکار کیا۔ یہاں کافروں کا تذکرہ نہیں ہے، انکار کا تذکرہ۔ انکار آدمی کب کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے، دل سے انکار، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ جس نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے معجزات کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اولئک یئیسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے دور ہو گیا۔ یعنی کہ جو اجر جو ثواب انسان کو، جو بدلہ انسان کو آخر میں ملنا تھا، وہ اس نے اپنے اس کفر کی وجہ سے سب گوا دیا، وہ میری رحمت سے دور ہو گیا۔ واولئک لهم عذاب الیم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب ان کے لیے کہتے ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا کفر دل کا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے کہ فلاں آدمی کفر ہے، حالانکہ وہ اوپن شرک الگ ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک شرک کیا ہوتا ہے؟ جب اندر گامی شرک کرنے لگے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے اندر شرک پھنسا ہوا ہے، آدمی تلاوت کر رہا ہے اندر شرک ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ آپ کا آدمی ظاہری دشمن ہے، چلیے انسان اپنے اس سے محتاط رہے گا کہ ہاں بھیا ہاں دشمن ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی گھسپیٹیا ہے، آستین صاف ہے، انسان اس سے کوئی واقف نہیں رہے گا، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسلامی حکومت جب بھی تباہ ہوئی ہے، وہ کیسے تباہ ہوئی ہے؟ وہ اندر کے گھسپیٹیوں سے تباہ ہوئی ہے۔ خلافت عثمانیہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سب سے بڑی خلافت ہے، خلافت عثمانیہ، جس نے 1200 سال تک حکومت کی، لیکن وہ 1922 میں جو تباہ ہوئی، کس نے تباہ ہوئی؟ اندر کی گھسپیٹیوں سے تباہ ہوئی۔ مسلمان کا جب تباہ ہوگا جب اندر اس کے اندر غدار پایا جائے گا، اور اہل ایمان جب تباہ ہوگا جب اس کے اندر شرک پایا جائے گا، اس کے اندر شرک پایا جائے گا۔ وہ باہری شرک سے وہ متاثر نہیں ہوا، جب اندر شرک آئے گا۔ جب اللہ کے نظام میں اگر اور مگر یہ لفظ آ جاتے ہیں نا کہ اگر، جو اللہ ہے مگر کا جو لفظ ہے یہ شرک مجھے ہے، ٹھیک ہے، چلو اللہ ماننے والا ہے، اگر یہ لفظ نا شرک ہے، یہ لفظ شرک ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر آ گئی، شرک انسان کے اندر آ گئی، تو گویا کہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جس نے میری آیات کا انکار کیا۔ یہاں کافر لفظ نہیں ہے نا، انکار کا لفظ، انکار مسلمان بھی کرتا ہے، انکار کا مسلم بھی کرتا ہے۔ جس نے میری آیات کا انکار کیا، جس نے میری ملاقات کا انکار کیا۔ انسان گناہ کب کرے گا؟ جب وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے لگے گا، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے گا۔ آج مسلمان جو فحشی عام ہیں، آج مسلمانوں میں شرک پرستی عام ہے، کیوں عام ہے؟ تو اس کے اندر سے اللہ کی ملاقات کا جو جذبہ تو وہ گم ہو چکا ہے۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف اس کے دل میں، اللہ کی آیات کا سچا اس کے دل میں آ گیا، وہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا بھی چلو انسان ہے، خطا ہے، انسان بنی خطا سے، انسان کی فطرت خطا ہے، تو توبہ کر لے گا۔ لیکن گناہ کر کے انسان جب جم جائے، اٹل ہو جائے، اڑ جائے اور کہے گا نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ سے یہ گناہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، تو یہ اس چیز کا نتیجہ، اس چیز کی مثال ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا کوئی یقین نہیں، اس کے گویا کہ ایمان کی تازگی کا محنت کرنی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اولئک لهم عذاب الیم،
یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ فما کانا جواب، یہ بات جو اب ابراہیم علیہ السلام کی پھر سے بات چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے رزق تلاش کرو، اس کا شکر کرو، اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، اسے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اب فما کانا جواب قومی، اور ان کی قوم کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ اب اللہ دیکھ کس انداز میں ان کی قوم کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ سوی ہو سکتا تھا الا ان قالوا اقتلوہ، کہ ان لوگوں کے سرداروں نے کہا کہ اسے قتل کرو، اسے قتل کرو، وحرقوہ، اور اسے جیسے آگ میں ڈال دو۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا میں بیان کر دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب عید کا موقع تھا، ہر مذہب میں تہوار کا دن ہوتا نا، ایک دن تہوار کا دن پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھانے کہ آج میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، قاعدے سے بتوں کو، ان کے بتوں کو سب کو توڑ دوں گا، جیسے بڑی باتیں کرے تو توڑ دوں گا، حالانکہ وہ بھی نبی نہیں بنے تھے، ان کو توڑ دوں گا۔ تو اس کے بعد جب یہ سب گئے، آدھر آئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلو بھائی تہوار منانے چلتے ہیں، آج کا میلہ ہے، چلو میلے میں چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، انہیں بیماری کا معنی بنا دیا، وہ گئے نہیں۔ تو سب کے سب پورا گاؤں، وہ ہوتا ہے نا گاؤں میں کسی کی شادی پورا گاؤں ڈھوٹ پڑتا ہے گاؤں کی دعوت کھانے کے لیے، وہی ہاتھا گاؤں کا پرانے سے چلا آ رہا، تو سب پورا گاؤں چلا گیا، سناتا آگے پورا گاؤں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب گئے تھوڑی دیر آرام کے، اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے، تو کلاڑی اٹھائی اور گئے بت کھانے کی طرف، اور جتنے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ دیا، سب کو توڑ دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک کلاڑی کو، جو بڑا جو بت تھا جس کو لوگ سورج کا بت کہتے تھے، یہ سورج اسی کے اوپر نکلتا ہے، اس کے گردن میں کلاڑی ڈال دی۔ اور جب ابراہیم سے واپس آ کے لڑکا اپنے جگہ، جب لوگ خوشی خوشی ہے، اب یہ ہوتا ہے نا جب انسان آتا ہے تو پہلے ایشور کا بھی سجدہ کرتا ہے، یہ ہم نے اچھا لگا، وہ آئے تو دیکھا جب وہ بکھرے پڑے، ٹوٹے پڑے ہوئے، اب قوم جلبلا کے لوگ کیا کہ یہ کام کیا تو کچھ نہیں کیا۔ تب کہا کہ یہاں ابراہیم اکیلا بچا ہوا تھا، اسی سے پوچھو بھائی۔ اب ابراہیم السلام کو لایا گیا، کھڑے نو بھیا، تو ابراہیم السلام نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تم ہی کہتے یہ بت کرنے والا ہے، اسی بڑے بت سے پوچھ لو بھیا کہ یہ بولتا ہے تو بتا دو مجھے، کسی نے کہا کلا بھی اسی گھر میں ٹنگ، تو اسی سے پوچھ لو بھیا، سارے ثبوت اسی پہ آتا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اب ایک قوم نے کہا یہ تو بس ہی کہہ رہے بت بولتا ہے نہیں، بت بولتا ہے نہیں۔ تب یہ قوم سمجھ گئی یہ سارا کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ پہلے سے بت کی توڑ میں اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب فیصلہ لایا گیا کہ اب ان کو یا تو قتل کر دو یا تم کو جلا دو، تو فیصلہ یہ ہو کہ ان کو جلا دو۔ پھر ایک آگ بھڑکائی گئی، بہت بھینکر آگ بھڑکائی گئی، اس میں یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ اسی کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، انہوں نے کیا کہا یا تو اسے قتل کر دو یا تو جلا دو، تو یہ طے پایا کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ بھڑکائی کئی دنوں تک آگ بھڑکائی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھ کے اندر ڈال دیا، اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ لیکن وہ کون تھا؟ اللہ کا خلیل تھا، اللہ کا دوست تھا۔ کوئی دوست کسی دوست کا علاقہ میں دیکھتا ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم تمہاری زندگی میں سب سے اچھے دن کون سا گزرا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیا وہ دن اچھا گزرا جو میرے دن آگ میں تھے، تو اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا تھا پلاتا تھا، اب میں محتاج ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے جگہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، کیونکہ جب کوئی نبی ایسا نہیں اس نے ہجرت نہ کی، ہجرت کر گئے، کیونکہ جب قوم نے ستانا شروع کر دیا، ان کو جلانا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، لوگ عاجز ہو کر کے ہجرت کرنے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچا لی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے مارنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے روکنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری آگ تباہ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دینا چاہے اسے کوئی موت دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
کہ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم اللہ کے علاوہ جو بتوں بناتے ہو وہ اس لیے بناتے ہو کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کہ تمہاری دوستی دنیا میں برقرار رہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے نہیں ہیں کہ حکومت سے جو ہے یہ کیا نام ہے مضبوط رشتہ بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس اللہ کی کتاب کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کا وسیم رضوی لے لو کہ حکومت سے مضبوط ہونے کے لیے کبھی قرآن کے خلاف بول رہا ہے، کبھی مدرسے کے خلاف بول رہا ہے، کبھی نماز کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کو پیسہ ملتا رہے، ان کو شہرت ملتی رہے، پبلسٹی ملتی رہے اور ان کی دوستی برقرار ہے۔ یہی کام پہلے کے مشرکوں کا بھی، تو آج کے جو مشرک ہیں، آج کے جو پنڈت اور جو پادری وغیرہ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت ان کی بنے رہے، حالانکہ پوری دنیا کا پنڈت اور پادری ہر دھرم گرو یہ جانتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں اللہ رسول اور اسلام کا تذکرہ نہ ہو، کوئی کتاب ہے، چاہے وہ وید ہو، چاہے رامائن ہو، چاہے مہابھارت ہو، چاہے ناول ہو، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں اللہ رسول کا تذکرہ نہ ہو۔ لیکن وہ کیوں نہیں اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے؟ اس لیے نہیں بلاتے کہ اگر یہ کام کریں گے تو ان کی جو ہے حکومت سے دوستی کٹ جائے گی۔ اگر حکومت سے دوستی کٹ جائے گی تو حکومت ان کے اوپر ایکشن لینا شروع کر دے گی۔ جب بھی آپ دیکھیے گا جو بھی شخص اسلام کے خلاف بولے سمجھے وہ بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا مجرم۔ جو جرم میں ماہر ہوگا وہ اسلام کے خلاف بولے گا، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی اسلام کے خلاف نہیں بولے گا۔ جو ہی بولے گا اس کے اوپر کیسز چڑھے ہوں گے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہو یا حکومت کو وہ راضی کر لے تو بچ جائے۔ اور حکومت کیسے راضی ہوگی؟ جب اسلام کے خلاف بولے گی، اللہ اور رسول کے خلاف بولے گی، مسلمانوں کے دل کو کیا نام ہے بھڑکائے گی، آگ اندر جلائے گی تو حکومت سے راضی ہوگی۔ یہ کام تھا پہلے کے لوگوں کا بھی کہ جو ہے کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، جو تم جو بت جو بناتے ہو یہ اس لیے نہیں بناتے تم اللہ کی کیا نام ہے تم شرک پرستی کرو، تم اس نیت سے بناتے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کہ تم دنیا میں زندگی کو دوستی کوئی فائدہ اختیار کر لو۔ لیکن یہ بیان رکھنا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعضا، کہ قیامت کے دن بعض کا انکار کریں گے، بعض کا انکار کریں گے۔ ہاں قرآن میں جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے لوگوں کو دعوت دی کہ تم میری پوجا کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اے اللہ میں کیوں یہ دعوت دینے لگا؟ انہیں خود مجھے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی تکفیر کریں گے، یعنی کہ ان کی نکیر کریں گے کہ کہ اللہ میں نے ان کو اپنی پوجا کی دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے خود میری پوجا کری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے سچ بولا، اب ان کا عذاب ہو۔ اسی طرح جو بت پرستی جو کرتے ہیں یہ بعض کا انکار کریں گے، یعنی کہ اس سے مراد دو چیزیں، یا تو بت پرستی والے جو بدو والا زبان دے گا ان کا انکار کریں گے، یا تو حکومت ان کا انکار کرے گی، بتاؤ تم نے اپنی رعایت سکھا دے تم اس کی حکومت کرو، مطلب اس کی پوجا کرو، تو بار انکار کریں گے۔ جب وہاں جب پھنسے گی تو کیا کریں گے؟ وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یہ بعض پہ لعنت کریں گے، تم تباہ ہوئے، تم تباہ ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم یہ ہو جاؤ۔ لیکن وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، لیکن تم لوگوں کے لیے مطلب مشرکوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم تیار ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی آخرت تذکرہ کرتا ہے ہمیشہ یہ ضرور کہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی کارساز، یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہا ہے تم تیار ہو جاؤ کہ دنیا میں تو تمہارے بہت ساتھ دے دیں گے، نہیں آپ نے کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کتنے نبی ہوتے تھے، کہ اگر ایک نبی پہلے زمانے جو نبی آتے تھے اللہ کے نبی کے پہلے سے پہلے وہ ایک قبیلے کے لیے آ رہے تھے، کوئی خاندان کے لیے آ رہا ہے، کوئی ضلع کے لیے آ رہا ہے، کوئی شہر کے لیے آ رہا ہے، کوئی ملک کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، عرب میں آئے، فلسطین میں انہوں نے نبوت پائی۔ اس کے بعد یہ حضرت جب کون پریشان ہوں گے تو یہ کہاں چلے گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وقال انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کر کے آیا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے آیا، میں آیا تاکہ میں ظالم سے بچ جاؤں، اللہ کی دین کی دعوت دینے لگوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، اور وہ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سمیت نبیوں کا آغاز کیا. جتنے بھی نبی آئے، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ہارون علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہوں، چاہے اسماعیل علیہ السلام ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی اللہ کے نبی تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی دوستی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اسحاق اور یعقوب دیے. یعقوب علیہ السلام کو اسرا کہا ہے. اسرا جو بنی اسرائیل چلی نا، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اسرا کہتے ہیں نبی کو. یہ کیا نام ہے، یہ فارسی زبان ہے اسرا، لقب پڑھ کے تھے اسرا. تو یہ بنی اسرائیل کیسے ہوئی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. تو اور پہلے اسحاق علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام بیٹے یعقوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں وہ مکہ میں آئے، وہ زمزم کا واقعہ سب کو مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شدت سے زمزم پھوٹ کے بہنے لگا. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی نبی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی وہ پوری نسل بنی اسرائیل کے نبیوں سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اسی لیے آج یہودی جو عیسائی جو مسلمان جو دشمن ہیں وہ اسی لیے دشمن ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ آخری جو نبی آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے گا، یعنی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کو بھیجا جو آخری تھا. اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں نبی بنائے، کتابیں دی اور ان کو دنیا میں بہترین اجر دیا. یعنی پوری دنیا میں بڑی مشہور قوم بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یہی لوگ